السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ کی ٹیچر بلو بیل اسکول سسٹم سے۔ پیارے بچوں، کیا آپ نے جن بھوتوں کی کہانیاں سنی ہیں؟ سنی تو آپ نے ضرور ہوں گی، بہت پسند ہے نا، آپ سب بہت شوق سے ایسی کہانیاں سنتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے جن بھوتوں کو سچ میں دیکھا ہے آپ نے کسی نے؟ آج ہم نے ایسی ایک کہانی پڑھنی ہے۔ ہماری بک کا صفحہ نمبر 92 ہے۔ سبق کا نام ہے چھلاوا۔ یہ کہانی دو بھائیوں کی کہانی ہے جن کو پراسرار کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ ایک بھائی، چھوٹا بھائی چھوٹا ہوتا ہے، وہ 5ویں جماعت میں پڑھتا ہے، اور جو بڑا ہوتا ہے وہ 6ٹھی جماعت میں پڑھتا ہے۔ بڑے بھائی کا نام کاشف ہوتا ہے۔ دونوں کو پراسرار کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، بہت مزے سے لوگ پڑھتے ہیں۔ بڑے بھائی کو سائیکل چلانے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ دونوں بھائی سائیکل ادھار لیتے ہیں، کرائے پر لیتے ہیں سائیکل، اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی سائیکل کو دھکا لگاتا ہے اور بڑا بھائی سائیکل چلاتا ہے۔ لیکن ایک دن چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ بھائی مجھے بھی سائیکل سیکھنی ہے، آپ مجھے بھی سائیکل چلانا بتاؤ تاکہ میں بھی سائیکل چلاؤں اور اس کے مزے لوں، اس کی سواری کے مزے لوں۔ بڑا بھائی مان جاتا ہے اس بات کو۔ وہ شام کو ایک کھلے میدان میں چلے جاتے ہیں اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو، کاشف اپنے چھوٹے بھائی کو سائیکل چلانا سکھاتا ہے۔ لیکن چھوٹے بھائی کو سائیکل چلانی ہی نہیں آتی ہے، وہ سائیکل سے کتنی بار نیچے گر جاتا ہے۔ تو بڑا بھائی کاشف اس کو کہتا ہے کہ ایسا کرو، تم میرے ساتھ پیچھے بیٹھ جاؤ، میں سائیکل چلاؤں گا اور ہم دونوں اس کی سواری سے مزے لیں گے۔ دونوں سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں اور چلاتے چلاتے شام ہو جاتی ہے۔ ایک سنسان سڑک پہ سے وہ گزرتے ہیں۔ وہاں سنسان سڑک سے گزرتے ہوئے ان کو اچانک سے نا چھن چھن کی آواز آتی ہے۔ چھوٹا بھائی ڈر جاتا ہے وہ کہ یہ چھن چھن کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ کاشف کو کہتا ہے، اپنے بڑے بھائی کو، بھائی کہیں چڑیل تو نہیں ہے؟ تو جو کاشف ہوتا ہے بڑا بھائی، وہ بہادر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تم پراسرار کہانیاں جو پڑھتے ہو نا، یہ جو ہارر سٹوریز جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پڑھتے ہو نا، یہی تمہارے دماغ پر اثر کر رہی ہیں، یہاں پر کچھ ایسا نہیں ہے۔ لیکن وہ جیسے جیسے سائیکل چلاتے ہیں، چھن چھن کی آواز کم کی بجائے زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ڈر جاتے ہیں، دونوں ڈر جاتے ہیں۔ لیکن جو بڑا بھائی کاشف ہے وہ بہادر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے رکو، میں جھاڑیوں میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہے ایسا جو چھن چھن آ رہی ہے اتنی آواز۔ وہ دیکھتے ہیں تو ایک بکری کا بچہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں لوگوں کے گھروں میں بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں، اور چراوے صبح صبح ان بھیڑ بکریوں کو لے جاتے تھے، چراگاہوں میں چراتے تھے اور پھر شام کو واپس کر دیتے تھے۔ اور یہ جو بچہ ہے، بکری کا بچہ تھا، یہ بھی ایک چراوا کہیں بھول گیا ہوگا، تو جو وہاں پر وہ چھوڑ گیا تھا، بھول گیا تھا۔ تو کاشف کہتا ہے کہ ایسا کرو، تم اس کو گود میں بٹھا لو، ہم راستے میں جاتے ہوئے اس کو چھوڑ دیں گے۔ وہ ایک سنسان سڑک سے، اب شام تھی پہلے، اب رات ہو گئی تھی۔ اب رات میں سنسان راستہ تھا، سنسان سڑک تھی، سردیوں کے دن تھے، تو سردیوں کی راتیں تھیں، تو وہ اس ٹائم پہ سردی تھی، تو وہ ان کی سائیکل، صرف روڈ کے اوپر ان کی صرف سائیکل کی ہی آواز آ رہی تھی، سائیکل چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک سے وہ دیکھتے ہیں کہ بکری کے بچے کی، میمنے کی آنکھیں ہیرے کی طرح چمک رہی ہوتی ہیں اور اس کی ٹانگیں لمبی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ اس کی ٹانگیں کیسے لمبی ہو رہی ہیں۔ وہ میمنے کو پھینک دیتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ تو چھلاوا ہے۔ کاشف کو کہتا ہے یہ تو چھلاوا ہے۔ وہ کہتا ہے چھلاوا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ چھلاوا ایک بلا ہی ہے، تم سائیکل چلاؤ۔ وہ دونوں ڈر جاتے ہیں اور سائیکل تیزی سے چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کہیں روشنی آتی ہے، وہ وہاں پر رکتے ہیں اور رکتے ہیں وہاں پر۔ وہ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ اونچی اونچی آیت الکرسی چھوٹا بھائی پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب روشنی آتی ہے وہ رکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کاشف دیکھتا ہے چھوٹے بھائی کی پتلون جو ہوتی ہے، پینٹ جس کو ہم بولتے ہیں، وہ پاؤں سے بھی نیچے جا رہی ہوتی، ایون سڑک کے اوپر گھسیٹ جا رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہاری پتلون کو کیا ہوا ہے؟ تو پتلون ایکچوئل میں
دراصل پتلون کو کیا ہوتا ہے، اس کی وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے نا، جب وہ گود میں چھوٹا بھائی بکری کے بچے کو گود میں رکھتا ہے تو وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے، جس سے وہ پتلون سرک سرک کر نیچے آ جاتی ہے، جس کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بکری کے بچے کی ٹانگیں لمبی ہو گئی ہیں۔ تو دراصل یہ بات ہوتی ہے، پھر دونوں مل کر بہت زیادہ ہنستے ہیں کہ ہم میمنے کو کیا سمجھ رہے تھے، ایک سلاوا سمجھ رہے تھے۔ اب آپ سب نے مجھے بتانا ہے آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اب اس کے بارے میں باقی ہم ڈسکشن ہم اپنی باقی کریں گے زوم سیشن میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔